کی مغفرت اور بلندی درجات کے لیے صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ شیعان حیدر کرار محبان اہل بیت جہاں جہاں آباد ہے ان کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بیمار مومنین کی صحت یابی کے لیے، مقروضین کے قرض کی ادائیگی کے لیے، جتنے مومنین بے اولاد ہیں نیک اور سہل اولاد نرینہ کے لیے صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ جناب سیدہ کی خوشنودی کے لیے، امام زمانہ اجل اللہ فرج شریف کی خوشنودی اور آمد و سلامتی کے لیے، مجلس عزا کی قبولیت کے لیے صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وجنات للمؤمنین والنار للمعاندین والکافرین، الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب واولادہ المعصومین۔ ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أنيس الغريبين رحمة للعالمين آمين الحمد المؤيد الرسول المسدد والمصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين، ورحمة الله على مواليهم ومحبيهم وشيعتهم، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عذابتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. وقالت الفاطمة الزهراء صلوات الله وسلام عليها: الحمد لله على ما أنعم وله الشكر على ما ألهم والثناء بما قدم. صلوات باوز. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ دعائے خداوند کریم کی بارگاہ میں، بار الہ ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، تمام مومنین مرحومین کے درجات بلند فرما، جتنے مومنین مریض ہیں گھروں میں اسپتالوں میں صحت کاملہ واجلہ عطا فرما۔ بالخصوص ہمارے برادر رضوان نقوی صاحب طبیعت خراب ہے، ان کی خداوند کریم انہیں صحت کاملہ واجلہ عطا فرما۔ باہر اور بھی جتنے مومنین مریض ہیں ان سب کو صحت کاملہ واجلہ عطا فرما۔ عشرہ فاطمیہ کے حوالے سے جتنے مومنین تعاون فرما رہے ہیں، دامے ترمے سخنے تشریف لاتے ہیں، پروردگار ان سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، ان سب کے مرحومین کو حضرت زہرا کی شفاعت نصیب فرما۔ کریم اللہ محمد وآل محمد کا واسطہ ہمیں جناب سیدہ کے ایام کو بہترین انداز میں منانے کی توفیق عطا فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، امام کی زیارت سے مشرف فرما۔ جتنے مومنین و مومنات اس عظیم عبادت کے لیے آئے ہیں، آ رہے ہیں یا آنے کا ارادہ رکھتے ہیں، قدم قدم نیکی و عبادت شمار فرما۔ بار الہ میں نہیں جانتا، تو علیم بذات صدور ہے، تیری بارگاہ میں صف عزا پر بیٹھ کر جناب سیدہ کو وسیلہ بنا کر ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں،
سخی عباس کے ہاتھوں کا واسطہ ان ہاتھوں کو خالی واپس نہ لوٹا۔ جتنی اپنی آمین و حاجات اور دعاؤں کی قبولیت چاہتے ہیں اتنی بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ سلامت رہے، نعرہ تکبیر، اللہ کو جزائے خیر دے، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، اللہ کے رزق میں برکت عطا فرمائے، نعرہ حیدری، جوانوں کی جوانیاں سلامت رہے، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، اہل بیت کے دشمنوں پر لعنت، صلوات بابا سے بلا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ سامعین محترم، موالیان حیدر کرار و محبان اہل بیت، عزاداران معصومین و عزاداران حضرت زہرا صلوات اللہ وسلام علیہا، عشرہ فاطمیہ کے حوالے سے خمسہ مجالس سے مجھے آپ کی خدمت میں حاضر ہونا ہے، اور اس خمسے کی آج پہلی مجلس ہے۔ اس میں چند باتیں عرض کریں گے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس کریم اللہ نے ہم سب کو توفیق عطا فرمائی کہ ہم جناب سیدہ کے نام پر اکٹھے ہوئے ہیں، اور خوش نصیب ہے وہ بندہ جو جناب سیدہ کے حوالے سے کام کرتا ہے، محنت کرتا ہے، ان کے نام پہ کھانا کھلاتا ہے، ان کے نام پہ عزاداری برپا کرتا ہے، ان کے نام پہ مجالس عزا برپا کرتا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ انسان، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس لیے یہ پانچویں امام کا فرمان ہے کہ روز قیامت میری دادی فاطمہ اپنے شیعوں کو پورے اہل محشر میں سے ایسے چن لے گی جیسے مرغ خراب دانوں میں سے صحیح دانوں کو چن لیتا ہے۔ اور پھر بی بی کی عظمت اور بی بی کا مقام ہے یہ کہ بی بی جب اپنی شیعوں کی شفاعت کر کے جنت کے دروازے پر پہنچیں گی تو بی بی بھی پلٹ کے دیکھے گی، بی بی کے شیعہ بھی پلٹ کے دیکھیں گے، بی بی کہے گی مالک مجھے آج میرا مقام دکھا، میرا مقام کیا ہے؟ بی بی کے شیعہ کہیں گے مالک ہمیں ہمارا مقام دکھا، ہمارا مقام کیا ہے؟ تو آواز توحید آئے گی، اے فاطمہ جس کو چاہے جنت میں لے جا۔ اور جب شیعہ کہیں گے کہ ہمیں ہمارا مقام دکھا تو آواز توحید آئے گی، واپس پلٹو اور میدان محشر میں جاؤ، جس نے بھی تجھے فاطمہ کے نام پہ کھانا کھلایا ہو، جس نے تمہیں فاطمہ کے نام پہ پانی پلایا ہو، جس نے تمہیں فاطمہ کے نام پہ لباس عطا کیا ہو، جاؤ اس کا ہاتھ پکڑو، اسے جنت میں لے جاؤ۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، وعدے بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ جناب سیدہ وہ عظمت والی بی بی ہے، اللہ نے بلند مقام عطا فرمایا۔ اس سے پہلے پچھلے سال 3 مجالس سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے اور چند باتیں پچھلے سال بھی عرض کی، اور اس دفعہ کوشش کریں گے کہ وہ باتیں نہ ہو جو اس سے پہلے ہم کر چکے ہیں۔ اس لیے اس دفعہ ہم نے جو 5 روزہ مجالس کے لیے انتخاب کیا ہے وہ جناب سیدہ کے اس خطبہ فدق کا انتخاب کیا ہے جو بی بی نے دربار میں خطبہ پڑھا ہے۔ جو بی بی کا خطبہ ہے، ہمارے پاس خطبے دعائیں بہت زیادہ ہے، یہ اس غرانے کو اور اس غرانے کے ماننے والوں کو اللہ نے عطا دی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم اس سے دور ہیں، ہمیں بہت مشہور ہے ہمارے پاس خطبات اہل بیت اطہار کے، پیغمبر کا غدیر کا خطبہ، مولا سجاد کا، امام زین العابدین علیہ السلام کے شام کے خطبے، جناب زہرا کا یہ خطبہ فدق۔ مگر افسوس یہ ہے کہ ہم نے صرف نام کی حد تک ان خطبوں کو سنا، انہیں پڑھا نہیں ہے۔ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ غدیر میں پیغمبر نے کیا کہا ہے اور خطبہ فدق میں زہرا نے کیا کہا۔ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے۔ خطبہ غدیر کا ہمیں صرف ایک جملہ جو اتنا لمبا خطبہ ہے
اس کا ہمیں صرف ایک جملہ یاد ہے، اور وہ کیا ہے؟ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. یہ اس خطبے کا صرف ایک جملہ ہے. اور حضرت سیدہ کا خطبہ فدق کے نام سے مشہور ہے. لفظ سے ہم واقف ہیں، لیکن ہم جناب سیدہ کے خطبے سے واقف نہیں ہیں، لفظوں سے واقف نہیں ہے، صرف نام سے واقف ہے کہ بی بی نے خطبے لے کیا ارشاد فرمایا ہے. آج جس موضوع پہ تھوڑی سی گفتگو کرنے کا شرف حاصل ہوگا، وہ اس خطبے کی تاریخ کے حوالے سے، فدق کی تاریخ کے حوالے سے، اور یہ اللہ نے جو حق رسول کو عطا فرمایا ہے. سورہ مبارکہ حشر کی آیت جو ارشاد ہوتا ہے کہ کچھ ایسے اموال شرعیہ ہیں جو مختلف حصوں میں تقسیم ہوتے ہیں. ان اموال شرعیہ میں سے ایک شرعی مال وہ یہ غنیمت ہے جس کو جنگ حربی کے حوالے سے حاصل کیا جاتا ہے. غنیمت حربی کہا جاتا ہے. اس کو حاصل کیا جاتا ہے. یہ کب حاصل ہوتا ہے؟ یہ غنیمت کب ملتا ہے؟ یہ غنیمت میدان جنگ میں جب جاتے ہیں اور دشمن کا جو مال ہوتا ہے، البتہ اس کے استحقاق کے مختلف حصے ہوتے ہیں، اس کے استحقاق کے الگ الگ حصے ہیں. جو پیدل ہوتا ہے جنگ میں، اس کا حصہ سوار کی نسبت کم ہوتا ہے. جس کے پاس 2 گھوڑے ہوتے ہیں، اس کا حصہ اس کی نسبت جس کے پاس 1 گھوڑا ہے اسے کم ہوتا ہے. کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو جنگ میں موجود ہو تو ان کا حصہ ہے، مگر کچھ اموال ایسے ہیں کہ جن میں جو جنگ میں لوگ موجود نہیں ہیں تب بھی وہ اس میں شامل ہوتے ہیں، ان کا حصہ اس میں ہوتا ہے. چاہے اس دور میں پیدا نہ بھی ہوئے ہو تب بھی ان کا اس میں حصہ ہوتا ہے. آج اگر پیدا ہوئے ہیں اس دور میں جو جنگوں سے غنیمت ملی اس میں حصہ ہے. مثلا علماء اور فقہاء شیعہ کے نزدیک مکہ کی سرزمین یہ تمام مسلمین کا حصہ ہے. اس کے اندر جو پیدا ہو چکے ہیں ان سے لے کر قیامت تک جو پیدا ہوں گے ان سب کا اس میں حصہ ہے. اس لیے سرزمین مکہ کو فروخت کرنا کسی کے لیے جائز نہیں ہے. وہاں مکان بنا سکتے ہیں مگر اس کو فروخت نہیں کر سکتے. مکان بنانے کے بعد اگر کوئی چیز فروخت کر سکتے ہیں تو وہ اس مکان کے اسباب ہو سکتے ہیں، زمین کو فروخت نہیں کر سکتے. اور اسی جنگ میں ایک مال وہ ہوتا ہے جس مال میں رسول کے علاوہ کسی کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، چاہے جنگ میں موجود ہو جنگ میں موجود نہ ہو. اور یہ کون سا مال ہے؟ یہ وہ مال ہے جس مال پر صرف اور صرف رسول کا حق ہوتا ہے، کسی اور کا حق نہیں ہوتا ہے، صرف اللہ کے نبی کو ملتا ہے. یہ وہ مال ہوتا ہے جس پر نہ گھوڑے دوڑائے جاتے ہیں، نہ اونٹ دوڑائے جاتے ہیں، نہ جنگ لڑی جاتی ہے. جب اسلام کا بول بالا ہوا اور اسلام پھیلنے لگا، بہت سارے لوگ اور بہت سارے گروہ پیغمبر کے پاس آنے لگے. عرب کے لوگ، عرب کے گروہ کچھ آتے اسلام قبول کرتے، پیغمبر انہیں اسلام کے اصول اور قوانین کی تعلیم دیتے، مسلمان ہو جاتے. مگر کچھ ایسے لوگ تھے غیر مسلم جو مسلمان تو نہیں ہوتے تھے مگر وہ پیغمبر کے پاس آ کر امن کا معاہدہ کرتے تھے. اس امن کے معاہدے میں کچھ شرائط پیش کی جاتی تھی کہ تم اسلام کے خلاف کوئی پراپیگنڈا نہیں کرو گے، اسلام کے قوانین کا مذاق نہیں اڑاؤ گے، علن اعلان شراب اور خنزیر کا استعمال نہیں کرو گے. اگر ان شرائط پر تم عمل کر لو تو پھر اسلام اور حکومت اسلامی تمہاری جان، تمہاری مال، تمہاری عزت، تمہاری آبرو کی حفاظت کی ذمہ دار ہے. اسی میں سے ایک جو یہود فطرت کے لوگ، جب انہیں پتا چلا کہ پیغمبر امن کے معاہدے کر رہے ہیں، یہ پیغمبر کی خدمت میں آتے ہیں اور پیغمبر کے پاس آ کر یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم بھی آپ کے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں. مسلمان نہیں ہوئے مگر امن کا معاہدہ کیا اور اس معاہدے میں انہوں نے قبول کیا ان شرائط کو
وہ شرائط قبول کرنے کے بعد اب پیغمبر نے فرمایا کہ تمہاری جان، تمہاری مال، تمہاری عزت، تمہاری ناموس کی حفاظت کی ذمہ داری اسلام کی ہے۔ اس میں یہ یہود، فدق کے یہود، یہ بہت سارا مال اور یہ فدق کی جاگیر پیغمبر کے پاس آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں یہ آپ قبول فرمائیے اور ہمارے عزت اور ناموس کی حفاظت فرمائیے، اور پیغمبر اس کو قبول فرماتے ہیں۔ یہ وہ مال ہے جس مال کو پیغمبر خداوند کریم یہ ارشاد فرما رہا ہے سورہ حشر میں، وما افاء اللہ علی رسولہ منہم فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب، اور ان کے مال میں سے غنیمت کا مال جس کو اللہ نے اپنے رسول کی آمدنی قرار دیا ہے اس میں تمہارا کوئی حق نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نہ اس میں تم نے گھوڑے دوڑائے نہ تم نے اونٹ دوڑائے، یہ مال وہ رسول کا مال ہے۔ اور پھر آگے فرمایا لیکن اللہ یسلط رسولہ علی من یشاء، اور اللہ اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے غلبہ عطا کر دیتا ہے۔ اللہ نے اپنے رسول کو غلبہ عطا فرمایا۔ یہ یہود کے لوگ آئے اور انہوں نے فدق رسول اللہ کی خدمت میں پیش کر دیا، رسول نے اسے قبول فرمایا علل اتفاق شیعہ و سنہ۔ رسول نے قبول کرنے کے بعد اپنے اس کے اندر کرندے رکھے، مزارعین اس جگہ پہ رکھے اور فدق کی آمدنی کو اپنے پاس قبول فرمایا۔ اتفاق ہے اس بات پر، کوئی اختلاف نہیں ہے اس بات میں۔ پیغمبر نے فدق کی آمدنی اپنے پاس رکھی، بیت المال میں جمع نہیں کروائی ہے۔ ہاں پیغمبر جب آمدنی آ رہی تھی تو پھر پیغمبر اس آمدنی کا کیا کرتے تھے؟ پیغمبر ہماری طرح تو نہیں تھے، ہاں آمدنی کو خرچ وہاں پہ کر رہے تھے، ایسے خرچ کر رہے تھے جیسے نبیوں کا کام ہوتا ہے، ایسے خرچ کر رہے تھے جیسے خاصان خدا کا کام ہوتا ہے۔ نبی درہم پہ درہم نہیں جوڑتے ہیں، اینٹ پر اینٹ نہیں رکھتے ہیں، وہ دولت کو اکٹھا نہیں کرتے ہیں، وہ خرچ کر رہے تھے، تقسیم کر رہے تھے غریبوں پر، بیوادان پر، یتیموں پر۔ اور پھر جب آیا مبارکہ نازل ہوئی وَآتِ ذِی الْقُرْبَى حَقَّهُ، اور تم اپنے قرابت داروں کو ان کا حق عطا کر دو، علل اتفاق شیعہ و سنہ۔ پیغمبر نے اپنی بیٹی فاطمہ زہرا کو بلایا اور بلا کر پیغمبر نے یہ فدق کی جاگیر اپنی بیٹی فاطمہ کو ہبہ کر دی، جناب سیدہ کو یہ جاگیر فدق ہبہ کر دی، عطا کر دی۔ اور اس پر بھی اتفاق ہے کہ جناب سیدہ نے جب بابا نے ہبہ کی تو سیدہ نے اس میں اپنے لوگوں کو رکھا ہے، اپنے کرندوں کو چھوڑا ہے اور اپنے مزارعین وہاں پہ رکھے ہیں، اور اس فدق کی آمدنی اب زہرا کے گھر میں آ رہی ہے۔ اب اگر کوئی کہے کہ وہ زہرا کے گھر میں جو آ رہی ہے وہ آمدنی جاتی کہاں تھی، تو یہ اگر پوچھنا ہے کہ وہ کہاں جاتی تھی تو پوچھو علی کے ہاتھ سے کہ وہ کہاں جا رہی ہے۔ یہ علی کا ہاتھ بتائے گا کہ وہ فدق کی آمدنی کہاں جا رہی ہے۔ جس طرح جناب خدیجہ الکبریٰ کا مال جو با اجازہ خدیجہ اور عطا ہبہ رسول اللہ جہاں مرضی چاہتے ہیں خرچ کرتے ہیں، ایسے ہی یہ فدق کا مال امیر المومنین با اجازہ حضرت زہرا جہاں چاہتے ہیں خرچ کرتے ہیں۔ جس طرح جناب خدیجہ کا مال پیغمبر خرچ کرتے ہیں جناب خدیجہ کی اجازت سے، اسی طرح امیر المومنین بھی جناب زہرا کی اجازت سے جہاں چاہتے ہیں خرچ کرتے ہیں۔ اور یہ گھرانہ ایسا گھرانہ ہے، ایک جملہ کہتا جاؤ اپنی گفتگو پہ رہ کر، لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ 4 کھجیوں کو بی بی نے کیا کرنا تھا، توجہ فرمائیں گے،
یہ 4 کھجوریں تھی، ان کو بی بی نے کیا کرنا تھا؟ اس عقل کے اندھے اور احمق کو یہ پتا نہیں ہے، یہ تو کہہ رہا ہے کہ 4 کھجوروں کو بی بی نے کیا کرنا تھا، مجھے یہ پتا نہیں ہے کہ وہ 4 کھجوروں کو حکومت نے کیا کرنا تھا۔ یہ 4 کھجوریں نہیں تھی، فدق کی کم از کم آمدنی یہ کتنی تھی؟ 24,000 مسقال، معلوم چاہتے 24,000 دینار۔ کم از کم آمدنی سالانہ کتنی تھی؟ 24,000 دینار۔ اب دینار کو روپیہ نہیں سمجھنا آپ نے، دینار ہوتا ہے سونے کا سکہ۔ 2.5 مسقال ہو تو ہمارا جو پاکستان میں یا برے صغیر پاک ہند میں وہ ناپنے کے اور تولنے کے آلات ہے، تولا جس کو کہتے ہیں، 2.5 مسقال ہو تو 1 تولا بنتا ہے۔ 2.5 مسقال ہو تو 1 تولا بنتا ہے، تقریباً 8,600 کچھ تولے فدق کی کم از کم آمدنی کی سالانہ۔ یہ 4 کھجیاں نہیں تھی، توجہ فرمائیں گے، کم از کم، اور یہ کم از کم ہے۔ اگر موسم ہوتا اچھا، باغات پھل دیتے زیادہ، تو اس سے کئی زیادہ آمدنی ہوتی تھی۔ اب یہ آمدنی جاتی کہاں تھی؟ یہ گھرانہ جوڑنے والا نہیں ہے، یہ وہ گھرانہ ہے کہ اگر ان کے پاس کچھ بھی نہ ہو تو یہ اپنا کچھ فروخت کر کے بھی حاجت مند کی حاجت روائی کرتے ہیں۔ ظاہراً ابھی کو ہاتھ میں کچھ نہ ہو تو کچھ فروخت کر کے بھی حاجت مند کی حاجت روائی کرتے ہیں۔ کتاب البتول لکھنے والے ہمارے برادر اہل سنت عالم دین علامہ سید چشتی رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ سارے آمین کہہ دیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ ہمیں ایسے لوگ بڑے اچھے لگتے ہیں جو محب اہل بیت ہوتے ہیں، ہم ان کے لیے بھی مغفرت کی دعا کرتے ہیں جو محبت اہل بیت دلوں میں رکھتے ہیں۔ البتول میں یہ ایک واقعہ لکھتے ہیں، حضرت سیدہ کی چادر، تطہیر کی چادر کئی دفعہ بازار میں فروخت ہونے گئی ہے، اور ایک واقعہ یہ سائم چشتی صاحب نے اپنی کتاب البتول میں لکھا ہے، اور وہ لکھتے ہیں، یہ گھرانہ ایسا توجہ فرمائیں گے کہ جو اپنا کچھ بیچ کے بھی حاجت مند کی حاجت روائی کرتا ہے۔ لکھتے ہیں کہ مسجد نبوی ایک اعرابی پیغمبر کے پاس آتا ہے اور آ کر پیغمبر کو برا بھلا کہنا شروع کرتا ہے، اور انہوں نے لکھا ہے، میں نہیں کہہ رہا، انہوں نے لکھا البتول میں کہ دوسرے خلیفہ، مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ اٹھتے ہیں، تلوار نکالتے ہیں کہ میں اس کی گردن اڑا دوں، تو یہ پیغمبر کی توہین کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی کہتے نہیں، بیٹھ جاؤ، یہ اسلام گردنیں اڑانے کے لیے نہیں ہے، اسلام ضمیر کو زندہ کرنے کے لیے ہے۔ کہتے جب انہوں نے بیٹھا دیا، وہ جو بولنا چاہتا تھا بولا، اور وہ کیا کہنا چاہتا تھا آپ جانتے ہیں، اعرابی ہو، عرب کا بدو ہو، کیا بولے گا؟ اور جب وہ بول چکا، رحمت دو عالم کے رحمت کو دیکھا کہ یہ پیغمبر اسلام تو وہ ہے کہ جو اپنے اصحاب کو بھی روک رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اس کی گردن نہ اڑائی جائے، پیغمبر کے ہاتھوں پہ اسلام قبول کرتا ہے۔ یہاں پہ ایک مسلمان ہوتا ہے، اور یہاں پیغمبر نے کچھ اصحاب کو روک کے اور اس کو مسلمان کر کے بتا دیا کہ میرا اسلام گردنیں اڑانے کے لیے نہیں ہے، میرا اسلام وہ غیر مسلم کو مسلمان کرنے کے لیے ہے۔ وہ ایک درندے کو انسان بنانے کے لیے اسلام انسانیت سکھاتا ہے۔ اور پھر اب وہ سوال کرتا ہے، یا رسول اللہ بھوکا ہوں، کھانا چاہیے، بے لباس ہوں، لباس چاہیے، مسافر ہوں، سواری چاہیے۔ پیغمبر اسلام نے دیکھا، اور وہ زمانہ کون سا ہے؟ وہ زمانہ کہ جب اصحاب صفہ بھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھا سکے، اس دور کی بات ہے۔ پیغمبر نے دیکھا ان کی طرف، اصحاب کی طرف، اور فرمایا کون ہے جو اس کو لباس عطا کرے؟ مولا کائنات امیر المومنین اٹھتے ہیں، بالکل وہی لفظ پڑھ رہا ہوں جو حضرت علامہ سید چشتی نے لکھے ہیں۔ امیر المومنین اٹھتے ہیں، حیدر کرار اٹھتے ہیں، اور اپنا امامہ اتار کے اس کے سر پہ رکھتے ہیں۔ دوسرا سوال کرتے ہیں، پیغمبر کون ہے جو اس کو سواری دے؟ حضرت علامہ سید چشتی نے لکھا کہ سعد بن عبادہ صحابی رسول کھڑے ہوتے اور کہتے ہیں، یا رسول اللہ ایک ہی ناتا ہے، آپ کے نام پہ اس کو عطا کرتا ہوں۔ تیسرا سوال کرتے ہیں،
اللہ کے نبی کون ہے جس کو کھانا کھلائے، پیٹ بھر کے کھانا کھلائے؟ اب ظاہر ہے اصحاب بھی چاہتے ہیں کہ رسول کے حکم پر عمل کرے، مگر ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں، دائیں بائیں دیکھتے ہیں، سب خاموش ہے۔ زمانہ کیسا ہے، قحط ہے، زمانہ کیسا ہے، پیٹ بھر کے کھانا اصحاب کو بھی نصیب نہیں ہوتا ہے۔ اس دور میں اب پیغمبر کہتے ہیں سلمان جائیں، جو اصحاب یہاں موجود نہیں ان کے دروازوں پہ لے جائیں، ممکن ہے کوئی سبیل ہو جائے۔ حضرت سلمان ہر دروازے پہ لے کے آتے ہیں، تمام صحابہ کے دروازے پہ، مگر کہیں سے کھانا نہیں ملتا ہے، کہیں سے بچا ہوا نہیں ملتا۔ جب سب طرف سے مایوسی چھائی تو سلمان محمد ہی کہتے ہیں اب تجھے اس دروازے پہ لے جاؤں جہاں پہ مایوسی نہیں رہتی ہے، جہاں سے کوئی خالی نہیں لوٹتا ہے۔ سلمان اس اعرابی کو در زہرا پہ لے کے آیا، دق الباب کیا، بی بی نے آنے کی وجہ پوچھی، سارا واقعہ سنایا۔ اب ظاہر ہے کہ مدینہ ہے اور بی بی کا گھر بھی مدینے میں ہے، گھر میں بی بی کے گھر میں بھی کچھ نہیں ہے، لیکن ایک چادر موجود ہے، بار بار نظر اٹھتی ہے چادر پہ جاتی ہے، بار بار نظر اٹھتی ہے چادر پہ جاتی ہے۔ اور پھر آ کر بی بی نے کہا سلمان یہ چادر لے جاؤ شمعون یہودی کے پاس، اس کو فروخت کر کے اس سے جو غلہ ملے اس کے علاقے کو عطا کر دو۔ اور ایک اور جملہ کہتا جاؤں، یہ گھرانہ غریب گھرانہ نہیں ہے، توجہ فرما رہے مولا امیر المومنین غریب نہیں ہے۔ جو کہا جاتا ہے نا یہودی کے باغ میں مزدوریاں کرتے تھے، علی مزدور نہیں ہے، علی امیر ہے۔ ہاں علی تجارت کرتا ہے، علی کی تجارت ہے، یہ جو یہودیوں سے لینا دینا ہوتا تھا یہ تجارت کی بنیاد پہ ہوتا تھا، اس تجارت کی بنیاد پہ لینا دینا ہوتا تھا۔ اب یہ شمعون یہودی کے دروازے پہ آتے اور وہ کہتا ہے یہ چادر لے، اور وہ پوچھتا ہے یہ چادر کس کی ہے؟ کہا یہ رسول کی بیٹی کی چادر ہے، حضرت زہرا کی چادر ہے۔ چومتا ہے، آنکھوں سے لگاتا ہے اور کہتا ہے یہ وقت بھی آ گیا کہ تمہارے رسول کی بیٹی کو اپنی چادر فروخت کرنا پڑی۔ اور وہ چادر کی عظمت پہ اسلام قبول کرتا، ایک رسول کے ہاتھوں پہ اسلام قبول کر رہا ہے اور ایک وہ حضرت زہرا کی چادر پہ اسلام قبول کر رہا ہے۔ اور وہ یہودی غلہ دیتا ہے اس کو بھی جو اعرابی آیا ہے، اور کچھ غلہ اور وہ چادر بھی واپس بطول کو تحفے کے طور پر بھیجتا ہے اور کہتا ہے رسول کی بیٹی کو کہنا بطول یہودی نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ وہ شمعون یہودی نہیں رہتا، مسلمان ہو جاتا ہے۔ اب یہ سخاوت ہے اور یہ وہ بی بی ہے، یہ وہ غرانہ ہے کہ جو اپنا اگر کچھ بھی نہ ہو پاس تو اپنا کچھ فروخت کر کے بھی حاجت مند کی حاجت کرے۔ یہ ایسا غرانہ ہے۔ تو فدق کی آمدنی کہاں جاتی ہے؟ غریبوں پہ تقسیم ہوتی ہے۔ فدق کی آمدنی کہاں جاتی ہے؟ مسکینوں پہ تقسیم ہوتی ہے، بیوہ پہ تقسیم ہوتی ہے۔ ایک بات اور میں عرض کر دوں اور اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں اسی بات پہ، یہ کیسا غرانہ ہے؟ یہ غرانہ امیر المومنین مکہ میں طواف کر رہے ہیں کعبہ کا، اور پرنالے کے نیچے تحت المیزاب، پرنالے کے نیچے ایک شخص ہے جو بڑی میٹھی میٹھی دعائیں مانگ رہا ہے، اور اتنی میٹھی دعائیں، اتنی بہترین دعائیں مانگ رہا ہے کہ جب امیر المومنین اس کے پاس سے گزرتے ہیں تو علی بھی کان لگا کے سنتے ہیں کہ کیا دعا مانگ رہا ہے۔ اب خود اندازہ کریں کہ اس کی دعائیں کیسی ہوگی جس کی دعا علی سننا چاہ رہا ہے۔ اور پھر آگے بڑھتے ہیں، پھر جب طواف کرتے ہوئے وہاں پر آتے ہیں پھر سنتے ہیں کہ اب کیا دعا مانگ رہا ہے۔ جب آخری طواف، آخری شوط تھا، آخری طواف تھا، وہاں پہ پہنچے، اب علی مولا نے سنا کہ میں دیکھوں سنوں تو صحیح کہ اب کیا مانگ رہا ہے۔ تو اب وہ کیا مانگ رہا تھا؟ وہ کہہ رہا تھا میرا اللہ 4000 درہم عطا کر دے۔ مولا وہاں پہ رکتے ہیں اور رک کے کہتے ہیں بندہ خدا کتنی میٹھی میٹھی اور کتنی بہترین دعائیں مانگ رہا تھا تو، اور ابھی پیسے اور درہم دینار مانگنے لگ گیا ہے۔ کہتا ہے حاجت مند ہو۔ کہا تیری کیا حاجت ہے؟ کہتا ہے کہ 1000 درہم کا مقروض ہوں، قرض ادا کروں گا، شادی نہیں کی ہوئی، 1000 درہم وہ زوجہ کا حق مہر لوں گا، شادی کروں گا،
1000 درہم سے اپنا مکان بناؤں گا اور 1000 درہم سے کوئی کاروبار کروں گا جس سے اپنا اور اپنی بیوی کے نام و نفقہ کا انتظام کروں گا۔ مولا دیکھتے اور دیکھ کے کہتے دعا تیری یہ بھی غلط نہیں، یہ بھی دعا تیری ٹھیک ہے۔ اور مولا فرماتے اچھا جب تو یہاں سے فارغ ہو جائے مدینے آ جانا، تیری حاجت روا۔ کہتا ہے اچھا آپ بتائیں تو صحیح آپ ہیں کون، مدینے آ کے کس کا پوچھوں؟ یہ دور دراز عرب کا رہنے والا تھا نا، نام سنا ہوا تھا، حضرت کو دیکھا ہوا نہیں تھا۔ کہتا ہے آپ وہاں جا کر کس کا پوچھوں؟ میرے آقا نے فرمایا مجھے علی جنگ ابو طالب کہتے ہیں، مدینے جا کے علی کا پوچھ لینا۔ جب کہا علی کا پوچھنا، اب وہ مسکراتا ہے اور مسکرا کے کہتا ہے کہ اب میری حاجت پوری ہو گئی ہے، اب یقین ہو گیا ہے کہ میری حاجت پوری ہو چکی ہے۔ مولا وہاں سے طواف سے فارغ ہوئے مدینہ پہنچے، کہتا ہے آپ چلے میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے آیا۔ مولا بھی مدینہ میں پہنچے اور یہ بھی سفر کرتا ہوا مدینہ میں پہنچ گیا۔ جب مدینہ پہنچا راستے میں حسنین ملے اور حسنین سے پوچھا علی ابن ابی طالب کا گھر کون سا ہے؟ دونوں شہزادے میٹھی میٹھی زبانیں، پیاری پیاری گفتگو، اور تاریخ لکھتی ہے کہ وہ ساتھ ساتھ چلتا آیا اور کوشش کرتا رہا کہ ان سے گفتگو کرتا رہے۔ کبھی کوئی سوال کرتا ہے، کبھی کوئی سوال کرتا ہے، کبھی سوال کر کے کہتے ہیں آپ کے بابا کا نام کیا ہے، کبھی سوال کر کے کہتے ہیں آپ کے نانا کون ہے، کبھی سوال کر کے کہتا ہے آپ کی پاک اماں کون ہے۔ میٹھی میٹھی گفتگو، میٹھی میٹھی زبانیں۔ دروازے پہ پہنچے، وہ رکا اور شہزادے گھر میں داخل ہوئے، سلام کیا اور سلام کے بعد کہنے لگے بابا ایک شخص آیا ہے، وہ باہر کھڑا ہے جس کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ حضور کا مکے والا ساتھی ہے۔ حضرت گھر سے باہر تشریف لائے، دیکھا وہ شخص کھڑا تھا، سلمان کو بلایا اور بلا کے فرمایا سلمان جاؤ میرا فلاں باغیچہ فروخت، اس لیے کہ اس سے وعدہ کیا ہے۔ باغیچہ فروخت ہوتا ہے 12,000 درہم کا، اور 12,000 درہم کا فروخت کر کے سلمان وہ 12,000 درہم امیر المومنین کی گود میں ڈالتے ہیں۔ حضرت گن کے اس میں سے 4,000 درہم اٹھا کے اس کو عطا کرتے ہیں، اور جب گھر آتے ہیں تو خالی آتے ہیں۔ جب گھر پہنچے رسول کی بیٹی نے پوچھا یا ابا الحسن میں نے سنا ہے آپ نے اپنا کوئی باغیچہ فروخت کیا ہے، اس میں سے کچھ بچا؟ اب جملہ سننا عظمت علی و بطول کا، اس میں سے کچھ بچا؟ حضرت فرماتے ہیں اے دختر رسول 12,000 درہم کا فروخت ہوا، 4,000 اس کو دے دیا، اور جب میں وہاں بیٹھا تھا نا تو مدینے کے یتیم اور مسکین میرے چاروں طرف آ گئے تھے۔ اب علی کو حیا آ رہی تھی کہ وہ مانگے تو علی عطا کرے، علی نے دل مانگے عطا کر دیا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، مولا بلندر صلوات، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ علی نے بن مانگے عطا کر دیا ہے۔ یہ وہ گھرانہ ہے جو اپنا گھر میں کچھ نہ بھی ہو تو کچھ فروخت کر کے بھی حاجت مند کی حاجت روائی کرتے ہیں۔ یہ فتح یہ ایک دفعہ غصب نہیں ہوا، 7 دفعہ غصب ہوا، 7 دفعہ۔ اتفاق یہ یہودیوں نے رسول کو دیا، اس میں بھی اتفاق کہ آیت نازل ہونے کے بعد رسول نے بیٹی کو ہبہ کر دیا، اس میں بھی اتفاق کہ رسول کی بیٹی کے کریمے اس میں کام کرتے تھے، آمدنی علی کے گھر میں آتی تھی، اور علل اتفاق کہ رحلت رسول کے بعد پہلی حکومت نے فتح کو حاصل کر لیا۔ علل اتفاق پہلی حکومت نے فتح لے لیا۔ اور میں بعد میں آؤں گا اس بات پہ، میں تھوڑا سا آگے تاریخ کو بڑھانا چاہوں گا۔ یہ پہلی حکومت نے لیا ایک دفعہ۔ بعض اہل سنت مورخین نے لکھا، ہمارے مورخین نہیں قبول کرتے اس کو، بعض اہل سنت مورخین نے لکھا کہ دوسری حکومت نے واپس کر دیا، لیکن ہمارے
مورخین فرماتے ہیں یہ دوسری حکومت اتنی مہربانی نہیں کر سکتی، اس لیے کہ یہ دوسری حکومت تھی جو فدق کو غصب کرنے میں پیش تھی، اور دوسری حکومت تھی جو یہ مشورے دے رہی تھی کہ رسول کی بیٹی روئے پیٹے جو مرضی کرے فدق واپس نہیں کرنا ہے، تو یہ دوسری حکومت واپس نہیں کر سکتی۔ لیکن بہرحال اگر اس بات کو مان لیا جائے کہ اسلام کے پاس وہ فتوحات کے بعد بہت سارا مال آ گیا تھا، کسر کے وہ محلات کو فتح کرنے کے بعد اور وہ افریقہ کے وہ علاقے فتح کرنے کے بعد بہت سارا مال آ گیا تھا، با احتمال، ضروری نہیں، با احتمال ممکن ہے انہوں نے واپس کر دیا ہو۔ اگر واپس کیا ہے تب بھی ہمارے نظریے کی تائید ہوتی ہے، اگر واپس کیا ہے تب بھی ہمارے ہی نظریے کی تائید ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یا غصب کرنے والا غلط تھا یا واپس کرنے والا غلط ہے، یا تو جس نے غصب کیا وہ غلط ہے یا جو واپس کر رہا ہے وہ غلط ہے، تب بھی ہمارے ہی نظریے کی تائید ہوتی ہے۔ علل اتفاق تیسری حکومت نے فدق پھر واپس لے لی، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تیسری حکومت نے جب واپس لیا اس کو دے دیا کسے؟ مروان بن حکم کو۔ اور جانتے یہ رسول کو زیادہ پیارا تھا؟ نہیں، یہ وہ شخص ہے کہ جس کے باپ کو رسول نے مدینہ بدر دیا تھا، ساتھ یہ مروان بھی مدینہ بدر ہوا ہے۔ پہلی دو حکومتوں میں واپس نہیں آ سکا، باپ تو ادھر ہی مر گیا، لیکن اب تیسری حکومت کے ساتھ ہی قریبی رشتہ داری چچا کا بیٹا تھا، واپس بلا لیا اور فدق اس کے حوالے کر دیا۔ اس لیے یہ مروان مسلمانوں میں سے امیر ترین بندہ بن گیا۔ اب چوتھی حکومت جب آئی تو وہ کس کی ہے؟ امیر المومنین کی۔ اور اب ایک نقطہ کہنے جا رہا ہوں، ہاں یہ مولوی کی بنی ہوئی اور بنائی ہوئی بات ہے کہ جب علی تخت حکومت پہ آ گئے تھے تو علی نے واپس کیوں نہ لیا؟ علل اتفاق علی نے فدق واپس لے لیا تھا۔ ہاں یہ مولوی کی بنائی ہوئی بات ہے کہ علی نے واپس نہیں لیا، علی نے واپس لے لیا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دو نظریے پائے جاتے ہیں۔ مسلمانوں کا نظریہ فدق حکومت کا مال ہے، ہمارا نظریہ فدق علی کی ملکیت ہے۔ اور اگر دونوں نظریوں کو دیکھیں تو اب چوتھی برحق حکومت علی کی ہے اور حاکم برحق علی ہے، اس لیے وہ مال حکومت ہے تو علی نے تب بھی لے لیا، اور اگر ملکیت علی ہے تو علی نے تب بھی لے لیا۔ علی نے لے لیا۔ یہ مولوی یہ ان کی بنی ہوئی باتیں ہیں کہ علی نے واپس نہیں لیا۔ اور جب علی کی شہادت ہوتی ہے تو شہادت علی کے بعد فدق پھر معاویہ ابن ابی سفیان واپس لے لیتا ہے اور اس کو واپس لے کے 3 حصوں میں تقسیم کر دیتا ہے۔ ایک حصہ عمر ابن عثمان کو دے دیتا ہے، ایک حصہ مروان کو دے دیتا ہے، اور ایک حصہ اپنے ناجائز اور پلید بیٹے کے نام کر دیتا ہے۔ 3 حصوں میں تقسیم ہوتا ہے، اور یہ پھر یہ مقبوضہ رہتا ہے فدق بنی امیہ کا عمر ابن عبدالعزیز کے زمانے تک۔ عمر ابن عبدالعزیز یہ رحم دل انسان تھا۔ ہاں میں نہیں کہہ رہا اس کو علی امیر المومنین نے رحم دل کہا، اس لیے کہہ رہا ہوں اس نے فدق جب اس کے دور حکومت میں 2 بڑے کام ہوئے، توجہ فرمائیں گے، وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں بڑے اختصار سے گزر جاؤں گا۔ جو علی پر 80 سال تک سب و ستم ہو رہا تھا وہ اس کے دور حکومت میں رکا ہے، اور یہ جو فدق غصب ہوا تھا اس نے بھی آ کے واپس کیا ہے۔ کس کو واپس کیا ہے؟ جناب عبداللہ ماحض کو واپس کیا ہے۔ کون ہے جناب عبداللہ ماحض؟ بنی ہاشم میں سے بزرگ ترین ہستی، امام حسین کے نواسے، امام حسن مجتبی کے پوتے، جناب حسن مصنع کے فرزند اور جناب فاطمہ کبریٰ کے بیٹے۔ جناب فاطمہ کبریٰ یہ جناب حسن مصنع کی زوجہ ہے۔ جناب حسن مصنع 22 سال کے تھے جب جناب فاطمہ کبریٰ سے ان کی شادی ہوئی ہے۔ آپ نے شاید کچھ اور سنا ہو تاریخی حقیقت،
کچھ اور ہے، بس میں اس بات کی طرف نہیں جانا چاہتا جو آپ نے سنا ہے، لیکن تاریخ یہ کہتی ہے کہ جناب فاطمہ کبریٰ کثیر الاولاد تھی، اللہ نے 8 بیٹے اس بیٹی کو عطا کیے تھے، 8 بیٹے جناب فاطمہ کبریٰ کو عطا کیے ہیں۔ اور جناب فاطمہ کبریٰ اپنے چچا زاد، اپنے چچا کے بیٹے کی وفات پر، حسن مثنی کی وفات پر جنت البقیع میں 1 سال خیمہ لگا کر بیٹھی رہی ہے، اس کے سوگ باری میں 1 سال خیمہ لگا کر بیٹھی رہی ہیں۔ اور جناب حسن مثنی کربلا میں موجود تھے، زخمی ہوتے ہیں، اور زخمی ہونے کے بعد ان کے نانیحال انہیں اٹھا لیتے اور ان کی گردن نہیں کاٹنے دیتے، کوفہ میں لے جاتے، علاج معالجہ کے بعد ٹھیک ہو جاتے، واپس آتے ہیں۔ جناب حسن مثنی کے 2 بیٹے، ایک ابراہیم اور دوسرے بیٹے سواد بجے محمد وال محمد باقی، ایک ابراہیم اور دوسرے محمد نفس زکیہ، یہ 2 بیٹے جو منصور کے ہاتھوں شہید ہوتے ہیں۔ اور جناب محمد نفس زکیہ کا ایک بیٹا جس کا نام عبداللہ، اپنے بابا کی شہادت کے بعد روپوش ہو جاتے اور سفر کرتے کرتے یہ سندھ میں پہنچ جاتے، سرزمین سندھ پر، اور والی مدینہ نے منصور نے والی سندھ کو لکھا کہ تیرے علاقے میں اس شکل و شمائل کا ایک بندہ، اس قد و قامت کا ایک بندہ تیرے علاقے میں آ گیا ہے، یا اسے گرفتار کر کے واپس بھیجے یا اسے قتل کر دیں۔ اور یہاں پر اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کے دشمن کی فوج سے مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہوتے ہیں۔ نام ہے عبداللہ، اور پاکستان کے لوگ کہتے ہیں عبداللہ شاہ غازی۔ یہ ہے عبداللہ شاہ غازی، یہ پیغمبر کے قریب ترین لوگوں میں سے، قریب ترین اشخاص میں سے یہ پہلا شخص ہے جو سرزمین ہند پر بفر ہونا ہے۔ یہ عبداللہ شاہ غازی، تاریخ ہے یہ، آپ کو، مجھے نہیں معلوم آپ کو ایسی باتیں پہلے آپ کے علم میں تھی یا نہیں، بہرحال بزرگوں کے تو یقیناً ہوں گی، جوانوں کی بات کہہ سکتا ہوں۔ یہ عبداللہ شاہ غازی، عبداللہ ابن محمد نفس زکیہ ابن حسن مثنی ابن حسن مجتبی ابن علی ابن ابی طالب، یہ عبداللہ اللہم صلی عمر ابن عبدالعزیز نے کس کو فدق دیا؟ عبداللہ محض کو، جو امام حسین علیہ السلام کے نواز ہے، جناب فاطمہ کبریٰ کے بیٹے، امام حسن مجتبی کے پوتے، امام جناب حسن مثنی کے بیٹے، ان کو دیا اس لیے کہ اس دور میں بنی ہاشم میں بزرگ ترین شخصیت جناب عبداللہ محض تھے۔ اور پھر سادات نے شکریہ کے خطوط لکھے، جناب عمر ابن عبدالعزیز کو سادات نے شکریہ کے خطوط لکھے، اور تاریخ نے ایک خط جناب فاطمہ کبریٰ کا بھی نوٹ کیا ہے۔ جناب فاطمہ کبریٰ نے بھی اس کے شکریہ کے لیے خط لکھا ہے، اور اس نے جواب میں خط لکھا کہ بی بی آپ میری زندگی کی دعا کریں، میں آپ کے باقی حقوق بھی واگزار کراؤں گا۔ اور بنی امیہ کے لوگ سمجھ گئے کہ یہ تو بہت بڑی تبدیلی ہو رہی ہے، زہر دے کے مار دیا، قتل کر دیا زہر دے کر۔ عبداللہ ابن عمر ابن عبدالعزیز کی وفات کے بعد اب یہ منصور دوبارہ فدق واپس لے لیتا ہے، ہادی پھر دے دیتا ہے، مہدی آ کے پھر لے لیتا ہے، اور یہ پھر مقبوضہ رہتا ہے یہ بنو عباس کا، کہاں تک؟ مامون کے زمانے تک، مامون کے زمانے تک یہ فدق بنو عباس کا۔ سب سے پہلے بنو امیہ کا جو یہ لیڈر اس کو لیتا ہے، آ کے لیتا ہے بادشاہ فدق کو اور عطا کرتا ہے، وہ ابو العباس صفا ہے جو واپس کرتا ہے۔ اس کے بعد عمر ابن عبدالعزیز یہ لیتا ہے، پھر منصور واپس لیتا ہے، ہادی پھر دیتا ہے، مہدی پھر واپس لیتا ہے، اور یہ بنو عباس کا مقبوضہ رہتا ہے مامون کے زمانے تک۔ ہاں البتہ مامون اس کو پھر واپس کرتا ہے
تو ساری واپسیوں سے بہترین واپسی مامون کی واپسی ہے۔ یہ کیا کرتا ہے؟ یہ اس دور کے سارے علماء کو بلاتا ہے، بلا کے ان کے سامنے مسئلہ رکھتا ہے اور کہتے ہیں بتاؤ فدق کے گواہان تمہارے نزدیک عادل تھے یا نہیں؟ فدق کے گواہان تمہارے نزدیک عادل تھے یا نہیں؟ با اتفاق جتنے علماء وہاں تھے وہ سارے کہتے کہ فدق کے گواہان کی عدالت میں کوئی شک نہیں ہے، وہ سب کے سب عادل ہیں، عادل تھے۔ اور پھر یہ ایک تحریر لکھتا ہے، اور اس تحریر کا خلاصہ یہ ہے کہ جس طرح پیغمبر نے اپنی بیٹی کو فدق ہبہ کیا تھا، سنت پیغمبر پہ عمل کرتے ہوئے اس فدق کو میں اولاد فاطمہ کو واپس کر رہا ہوں۔ یہ مامون نے واپس کیا، اور اس کے بعد پھر تاریخ ہے خاموش کہ یہ فدق پھر آگے کہاں گیا، کیسے باغات خشک ہوئے، کیسے ان باغات کو برباد کیا گیا۔ یہ واپسی بڑی بہترین واپسی تھی۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ صاحبان؟ یہ تھوڑی سی تاریخ میں عرض کرنا چاہ رہا تھا، یہ فدق کے حوالے سے ہمیں پتہ چلے۔ ہاں، یہ جو کہتے ہیں نا 4 کھجوریں تھیں، جب معاویہ ابن ابی سفیان اس کو تقسیم کر رہا تھا تو 3 شہزادوں میں تقسیم کی ہے۔ یہ 4 کھجوریں وہ شہزادوں میں تقسیم نہیں ہو رہی تھی، بڑی جائیداد تقسیم ہو رہی تھی۔ یہ 4 کھجوریں نہیں تھی جو تقسیم ہوئی ہیں، یہ فدق ایک بہت بڑی جاگیر تھی جو رسول نے آیات کی روشنی میں، ملکیت رسول تھی، اس میں اتفاق ہے آیت کی روشنی میں، اور ملکیت حضرت زہرا تھی جو رسول نے عطا کی، وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ کی آیت کے نازل ہونے کے بعد اس پر اتفاق ہے۔ دوسری، پہلی حکومت نے واپس لے لیا فدق، اس پر بھی اتفاق ہے، اور کرندوں کو ہٹا دیا، اس پر بھی اتفاق ہے۔ اختلاف کس چیز پہ ہے؟ اختلاف کس چیز پہ ہے کہ پہلی حکومت نے یہ فدق واپس لے کے ٹھیک کیا ہے یا غلط کیا ہے، یا لفظ بدل کے کہوں اختلاف اس چیز پر ہے کہ حق پر رسول کی بیٹی تھی یا حکومت تھی۔ حق پر کون تھا؟ تو ہم کل بھی کہتے رہے کہ رسول کی بیٹی حق پر تھی، ہم آج بھی کہہ رہے ہیں کہ رسول کی بیٹی حق پر ہے، قیامت تک کہتے رہیں گے کہ رسول کی بیٹی حق پر ہے۔ رسول کی بیٹی ہی حق پر تھی اور حق پر ہے۔ یہی مانگنے کے لیے آئی تھی دربار میں، یہی مانگنے کے لیے آئی تھی دربار میں، اور آئی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ بغیر بتائے آ گئی۔ ہاں، ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ اگر بتا کے آتی تو ممکن استقبال کرتے، دروازے پہ آ جاتے، عطا کر دیتے۔ بغیر بتائے نہیں آئی، اپنے گھر سے لے کر بابا کے منبر تک ایک کائنات لگوائی ہے، اپنے گھر سے بابا کے منبر تک ایک کنات لگوائی ہے۔ کنات لگوانے کے بعد بنی ہاشم کی خواتین کو اکٹھا کیا ہے، اپنی کنیزوں کو بلایا ہے، اور اپنے سر پہ چادر رکھی ہے، اور دیکھنے والیوں نے دیکھا اور انہوں نے کہا کہ وہ چادر زمین پہ پھینک رہی تھی، اور کہا ایسے چلتی ہوئی آ رہی تھی رسول کی بیٹی، ایسے لگتا تھا جیسے رسول چلتے آ رہے ہیں، ایسے آ رہی تھی اور ایسے آئی ہے جیسے رسول چلتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اور پھر جب آئی ہے تو آ کر کہا ہے، آ کے دلیل دی بی بی نے، یہ ایک دلیل ہے حق پر ہونے کی۔ یہ پوچھنے آئی تھی کہ میری اجازت کے بغیر میرے کرندوں کو میری جاگیر سے کیوں ہٹایا، میری اجازت کے بغیر مزارعین کو وہاں سے کیوں نکالا ہے، یہ پوچھنے آئی تھی۔ ہاں، وہاں پر جو آئی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ بغیر اطلاع کے آئی ہے، بتا کے آئی ہے۔ اور پھر جب آئی ہے نا منبر کے سامنے، ایک آہ نکلی ہے، اور جب آہ نکلی ہے نا، روئی ہے بی بی کے رونے سے دربار میں بھی کچھ تھوڑے جو رو رہے تھے، روتے روتے رسول کی بیٹی وہاں نہ بیٹھ گئی ہے زمین پر۔ جب بیٹھی ہے رسول کی بیٹی زمین پر، دربار میں بھی کچھ رو رہے تھے نا، جب روئی ہے اور دربار والوں کا رونا تھما ہے، رکا ہے، پھر بی بی نے کہا ہے یہ میرا حق ہے
انہوں نے کہا بی بی ہم نے آپ کے بابا سے سنا. آپ کے بابا نے فرمایا نحن معاشر الانبیاء، کہ ہمارے جو انبیاء کے وراثت ہوتی ہے ان کا نہ کوئی وارث ہوتا ہے نہ وہ کسی کے وارث ہوتے ہیں، جو چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے. تو بی بی نے پہلے تو دعویٰ کیا کس کا؟ کہ میرے بابا نے مجھے ہبہ دیا ہے. جب ہبہ کیا ہے، ہبہ کا دعویٰ کیا ہے نا، یہاں حکومت نے ایک اور غلطی کی ہے. انہوں نے کہا اچھا اگر ہبہ ہے تو بتا تیرے پاس کوئی گواہ ہے. یہ دوسری غلطی حکومت کر کے کہتی بتا تیرے پاس کوئی گواہ ہے. بی بی کہتی ہاں میرے پاس گواہ ہے، علی گواہ ہے، حسنین گواہ ہے، ام ایمن گواہ ہے، اور وہ گواہ ہے جس کے رسول نے کہا ہے کہ اس کی گواہی ایک ہی کافی ہے، اس کے لیے دوسرے کسی گواہ کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور میں کہتا ہوں وہ گواہ کیسے مانگ رہے تھے؟ یہاں علی مولا نے بھی بڑا احتجاج کیا ہے، اور احتجاج کر کے کہا جب انہوں نے کہا نا کوئی گواہ ہے، اور کہا یہ علی گواہ ہے، حسنین گواہ ہے، ام ایمن گواہ ہے، کہا یہ گواہیاں تو ہم قبول نہیں کرتے، یہ تو قابل قبول نہیں ہے. کیوں؟ کہا اس لیے کہ علی اپنا نفع مانگے گا، حسنین بچے ہیں، ام ایمن وہ خاتون ہے، اس لیے یہ گواہیاں قبول نہیں ہے. جب بی بی نے دیکھا نا کہ میرے اس دعوے کو قبول نہیں کر رہے اور ہبے کو نہیں مان رہے، پھر بی بی نے دعویٰ بدلا، اور دعویٰ بدل کے کہا اگر ہبہ نہیں مانتے ہو تو پھر آیت قرآن کی روشنی میں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ میرے بابا کی ملکیت ہے. جب میرے بابا کی ملکیت ہے تو اس کی اکیلی میں وارث ہوں. اور پھر بی بی نے ان آیات کو پڑھنا شروع کیا ہے کہ داؤد سلیمان کا وارث ہے، زکریا یحییٰ کا وارث ہے، اور جواب ان کے پاس کوئی اور نہیں تھا، صرف وہی بار بار اس کو دہراتے رہے، اس عرب کے بدو کو کی بات کو دہراتے رہے جس پر علی مولا نے احتجاج کر کے کہا، یہاں پر کہا کہ تمہیں حیا نہیں آتی ہے؟ وہ عرب کا بدو جو اپنی ایڑیوں پر پیشاب کرتا ہے وہ سچا ہے، اور جس کی طہارت کی گواہی اللہ نے قرآن میں دی ہے وہ سچی نہیں ہے. خالی واپس لوٹی ہے رسول کی. جب واپس آئی ہے نا، اب یہاں پہ علماء نے نقشہ کھینچا ہے، واپس جا رہی تھی روتی ہوئی جا رہی تھی، اور علماء کہتے ہیں ہمارا دل کہتا ہے ایک دامن حسن نے پکڑا ہوا ہوگا اور ایک دامن حسین نے پکڑا ہوا ہوگا، اور دونوں شہزادے کہہ رہے ہوں گے اماں رو کیوں نہیں ہو؟ اجرکم اللہ زادہرو، اجرکم اللہ. واپس آئی ہے، گھر میں بیٹھی ہے. ابھی 4 دن نہیں گزرے تھے رسول کی رحلت کو، دروازے پہ لوگ آگ اور لکڑیاں لے کے اکٹھے ہوئے ہیں. دروازے کے اندر آگے کھڑی ہوئی ہے بتول اور پوچھتی ہے کیوں آئے ہو؟ ابھی تو میں اپنے بابے کی سوگواری بھی نہیں کر سکی، ابھی تو میں اپنے بابا کو رج کے رو بھی نہیں سکی ہوں. اب باہر سے شور بلند ہوا ہے اور اصرار بڑا ہے کہ جلدی کرو علی کو باہر نکالو. اندر سے بی بی کہتی رہی تمہیں پتہ نہیں اس گھر میں تو زہرا رہتی ہے؟ اجرکم اللہ، تمہیں معلوم نہیں کہ اس گھر میں تو زہرا رہتی ہے؟ وہ کہتے رہے وائل، یہ لفظ ہے عربی کا، اگر رونا چاہتے ہیں تو میں چھوٹا سا ایک ترجمہ کروں. ان کا مطلب یہ ہوتا ہمیں کوئی پرواہ نہیں، کوئی بھی رہتا ہو، اجرکم اللہ، ہمیں کوئی فکر نہیں ہے اس میں کوئی بھی رہتا ہو. اور بی بی نے بعض کتابوں میں لکھا، بی بی نے کہا تمہیں معلوم نہیں اس گھر میں تو حسنین رہتے ہیں. پھر بی بی نے کہا تمہیں معلوم نہیں یہ تو وہی دروازہ ہے جس دروازے پر رسول کھڑے ہو کے آئے تھے تطہیر پڑھتے تھے. اجرکم اللہ عزادارو. کسی نے نہیں مانا، اور عزادارو ایک جلتے ہوئے دروازے کو لگا ہے دھکا، اور بطول آئی ہے در و دیوار کے درمیان. وہ پتھروں کی دیوار تھی، ادھر وہ پرانے زمانے کا دروازہ، اور اس پرانے زمانے کے دروازے میں ہوتی تھی لوہے کی سیخیں، اور ایک گرم سیخ جو آگ سے ہو چکی تھی سرخ، وہ پیوست ہوئی ہے بطول کے سینے میں. اور ایک بار گرتے ہوئے آواز دے کے کہا ہے اے فضا مجھے سنبھالو، اے فضا میرا محسن مارا گیا. اجرکم اللہ، اے فضا مجھے سنبھالو میرا محسن مارا گیا. اور عزادارو جب دروازہ گرا ہے نا تو ایک شخص خود روایت کر کے کہتا ہے گرے ہوئے دروازے، جلے ہوئے دروازے کے اوپر سے میں گزرنے لگا، میں پاؤں رکھنے لگا، میں نے دیکھا نیچے بطول ہے، میں نے پاؤں ہٹا لیا. کہا کیوں ہٹایا؟ اس لیے کہ اس بی بی کی عظمت بڑی ہے،
اور پھر کہتا ہے خود سے علی غالب آیا، میں پاؤں رکھ کے گزرا، نیچے سے ایک چیخ بلند ہوئی، ہائے زہرا کا پہلو زخمی ہوا۔ اور عزادارو جب علی کے گلے میں رسی ڈال کے لے گئے، آنکھ کھلی ہے، گھر سے آفاقہ ہوا ہے، گھر میں نامحرموں کے قدموں کے نشان دیکھے ہیں، اپنے پہلو کا درد بھول گئی ہے اور پوچھا ہے میرا بخت علی کہاں ہے؟ کہا دربار میں لے لے، اپنا برقع سنبھالا ہے اور کہتی ہے اے لوگوں، اے میرے نانا کے ماننے، میرے بابا کے امتیوں، اگر تم نے میرے بخت علی کو نہ چھوڑا میں بددعا کروں گی، میں اپنے سر میں بال کھولوں گی، اپنے بابا کا بیٹا اپنے سر میں رکھوں گی۔ اور عزادارو سلمان کرتے ہوئے دیکھا مصر نبوی کی دیواریں ہلنے لگی ہے، ایک طوفان برپا ہونے لگا ہے۔ علی کہتے سلمان جلدی جاتے نبی کی بیٹی کو میری طرف سے پیغام دے، اور نبی کی بیٹی سے کہے علی کہہ رہا ہے اے رسول کی بیٹی، میں دختر پیغمبر، آپ کو رحمت للعالمین کی بیٹی ہے، آپ کو دعا کرے گی، یہ مدینہ گھر ہو جائے گا۔ عزادارو اس وقت بیوی نے کہا یہ مقدمہ میں قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں پیش کروں گی۔ آخری جملہ عزادارو، اور بیوی قیامت والے دن جب یہ اپنا مقدمہ پیش کرے گی، آواز آئے گی، بیوی جنتی ناقہ پہ سوار ہو کے میدان محشر میں آئے گی، آواز آئے گی پہلے محشر اپنی آنکھوں کو جھکا لو، اپنی گردوں کو جھکا لو، اپنی آنکھوں کو بند کر لو، رسول کی بیٹی آ رہی ہے۔ عرش کے پائے کو پکڑ کر کہے گی میرا اللہ میری اولاد کا کیا قصور تھا، میرا اللہ میرے حسین کا کیا جرم تھا۔ اور روز قیامت سب سے پہلے حابیل اور قابیل والے قتل کا فیصلہ نہیں ہوگا، سب سے پہلے محسن کے قتل کا فیصلہ ہوگا۔ ایک طرف بی بی کے سر پہ وہ کرتا ہوگا جو خون آلود ہوگا، زخمی ہوگا جگہ جگہ سے، جو حسین کا کرتا ہوگا، اور ایک ہاتھ میں عباس کے کٹے بازو ہوگے۔ اس وقت رسول کہے گے اے میری بچی تیرے پاس شفاعت کا کوئی سامان ہے؟ تو بی بی کہے گی بابا میرے پاس شفاعت کے لیے میرے عباس کے بازو ہے، میرے حسین کا یہ کرتا ہے۔ اور بی بی کہے گی میرا اللہ مجھے دکھا میرا حسین کربلا میں دوڑتے ہوئے گھوڑے سے کیسے گرا تھا۔ اس وقت میدان محشر میں ایک بار پھر کربلا برپا ہوگی، زمین اونچی ہوگی اور حسین دوڑتے ہوئے گھوڑے سے گریں گے، بطول بھی دیکھے گی، اہل محشر بھی دیکھیں گے، اور اپنے بچے کا ماتم کرے گی، بطول روئے گی اور رو کر کہے گی میرا اللہ میرے حسین کا فیصلہ فرما۔ انا للہ و انا الیہ راجعون وسیعلمون الذین ظلموا ایام القالبین ینقلبون۔ بار الہ ہماری اس قلیل عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ کریم اللہ جناب زہرا کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرما، جناب سیدہ کے عزاداروں میں شمار فرما، ہمارے اس عزاداری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ اس عزاداری اس مجلس کے اجر میں ہمارے آبا و اجداد، ہمارے والدین، ہمارے مرحومین، ہمارے تمام عزیز و اقارب کو شامل فرما۔ میرا کریم اللہ محمد والے محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، امام کی زیارت سے مشرف فرما، جو دعائیں زبان پر لائی گئی ہیں یا نہیں لائی گئی تو ہماری اصلاح میں اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ماقام حسین